قادیانیوں میں غیرت بالکل بھی نہیں ہے. ایک مرزا جہلمی کے فالوورز میں غیرت نہیں ہے, اس کے اسٹوڈنٹس بالکل غیرت لیس لوگ ہیں, اور ایک قادیانیوں میں کو لگتا ہے کہ دونوں کے نا کچھ کنیکشن آپس میں. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں یوٹیوب پہ, انہوں نے صرف انجینئر کے تضاد نکالے ہیں. آج کیا کہہ رہا ہے, کل بالکل یو ٹرن لے کے الٹی بکواس کر رہا ہے, اگلے دن الٹی بکواس پھینکتا جا رہا ہے. دعوے یہ کرے گا میرے جیسا قرآن کسی کو نہیں آتا, آگے اس کی قرآن غلط پڑھنے کی ویڈیوز چل رہی ہوں گی. اتنے ڈھیٹ مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز ہیں نا, اس سے بڑے ڈھیٹ یہ اس کے فالوورز ہیں انجیل علی مرزا کے. کتنا ذلیل کر لو اس کو, کتوں کی طرح ذلیل کر لو اس کو, لیکن انہوں نے اپنے پیر کو پیر ماننا ہے. ایک جہلم والا واقعہ کافی تھا شرم سے ڈوب مرنے کے لیے, کیا خیال ہے؟ صرف ایک وہ واقعہ کافی تھا کہ جب مجھے بار بار چیلنج کر کے بلا رہا تھا, میں گیا 48 گھنٹے ہو کر آیا. اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, ان کے لیے ایک ہی بات کافی تھی, یار اتنے بڑے بڑے بھڑکیاں ماری تھی اس نے اور کیسے دم دبا کے گیدڑ کی طرح بھاگا ہے. یہی ایک کافی تھا ذلیل ہونے کے لیے, لیکن اتنا کافی نہیں ہوا. اس نے ایک دفعہ مجھے چیلنج کیا, آ جاؤ قیامت تک نہیں آئیں گے. میں وہاں چلا گیا, بھاگ گیا. پھر اس نے چیلنج کیا, ہاں بلکہ چیلنج کہاں سے شروع ہو رہے ہیں. میں نے چیلنج قبول کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں آپ سے. اس نے کہا نہیں, رفع الیدین پر نہیں, وہ تو اختلافی مسائل ہیں, تمہارے عقیدوں پہ بحث ہوگی. ذلیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی؟ رفع الیدین اور ان مسئلوں پہ بھی تو نے اتنی آوازیں اٹھائی ہیں, چیلنج کی ہیں, وہ چیلنج پڑے ہوئے ہیں. ذلیل ہو گیا کہ لوگ سمجھ گئے یہ رفع الیدین پہ بات ہی نہیں کر سکتا. بھائی تمہارے پاس اتنے مضبوط دلائل ہیں تو آ جاتے. وہاں سے ذلیل ہوا. لیکن اس کے اسٹوڈنٹس کو یہ ذلت محسوس, بولو, کیونکہ ذلت ہمیشہ اس کو محسوس ہوتی ہے جس کو عزت محسوس ہوتی ہو. جو پہلے سے ذلیل ہو نا, ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. میں نے وہ رفع الیدین, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم بات کریں گے حضرت معاویہ پہ, یہ بھی تو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اس نے کہا نہیں, حضرت معاویہ پہ بات نہیں ہوگی, یہاں بھی ذلیل ہوا. بھائی تو اگر اتنا کانفیڈنٹلی حضرت معاویہ کے خلاف بولتا ہے تو بیٹھنا. اس نے کہا نہیں, بات ہوگی المہند المفند پہ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بات ہوگی المہند المفند پہ. اس پہ بھی بھاگ گیا. پھر اس نے کہا آن لائن مناظرہ ہوگا. میں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج قبول کیا. میں نے کہا آؤ شرطیں طے کرتے ہیں, اس پہ بھی بھاگ گیا. اتنی دفعہ ذلیل ہوا ہے. جب کوئی چیلنج, پھر عدالتی خلا پہ اس نے بڑے بڑے چیلنج کیے تھے. جب میں نے اس کا جواب ریکارڈ کروایا, اس کے بعد سے عدالتی خلا کا جھوٹی موٹی جواب بھی ریکارڈ نہیں کراتا, سوال اسکپ کر دیتا ہے. تو اس کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ڈھیٹ میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. انجینئر اور اس کے فینس نے بھی جتنا ذلیل ہونا تھا ہو چکے ہیں, اب ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. آگے باتیں ہمیں کرتے ہیں, اور تم لوگ خدا کے لیے نکلو ادھر سے, کس دنیا میں رہ رہے ہو. تم لوگوں نے یہ سارا دین کا جنازہ نکالا ہے, یہ تم لوگوں کے بزرگوں نے ساری ان کو چیزیں پرووائڈ کی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ سے ڈر جائیں. ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں جی یہ لوگ جی قادیانیوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. سرکار اگر ہم چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کرنے والوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ انہیں پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں, تو ہم دنیا میں بسنے والے ہر انسان چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان, اس کے لیے یہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ اسے جہنم میں جانے سے بچا لیں, اس کے بابوں کی غلطیاں اس پہ ہائی لائٹ کر کے. یعنی دینی تبلیغ کو یہ سافٹ کارنر کہتے ہیں. تو سرکار پھر نکلو, تو زندگیاں آرام ہونی چاہیے نے. آپ کے مدرسوں میں جو لاکھوں سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, ان کی رات کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے. اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو قتل کرنا ہے تو نکلو سرکار باہر. کیا کر رہے ہو؟ میرے بھی الزام لگا رہے ہیں جی, اس نے کہہ دیا کہ جی وہ یہ اہل کتاب والی کیٹیگری میں کفار میں فالو کریں گے. اور سرکار جب کافر کہہ دیا تو باقی باتیں چھوٹی ہوگی. نہیں یہ اہل کتاب سے بدتر ہے. سرکار میں نے ریشو پروپورشن کی بات کی تھی کہ اہل کتاب قرآن بخاری مسلم کو نہیں مانتے, قادیانی مانتے ہیں. لیکن جس طرح آپ کے بابوں نے آپ کو دھوکہ دیا کہ دنیا میں 80% مسلمان بخاری مسلم کو مان کے بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھ رہے ہیں, حالانکہ بخاری مسلم میں نماز رفع الیدین کے ساتھ ہے. اور قادیانی بھی ماشاءاللہ آپ کے حنفی بھائی ہیں, وہ بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ, ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی, حنفی قادیانی آئے ہو نا داڑ تلے, سانو گلا کر دے ہو تو آڑی نماز قادیانی والی ہے. ہم تو بخاری مسلم کے مطابق نبی الاسلام کی جو احادیث ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں. تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ انہیں بات سمجھانا آسان ہے اس حوالے سے. یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ وہ مطلب کوئی مسلمان ہے,
کہ آج اگر یہ قومی اسمبلی میں مسئلہ چل رہا ہوتا تو صرف قادیانیوں نے فارغ ہونا تھا یا چشتی رسول اللہ اور اشری رسول اللہ پارٹی نے بھی فارغ ہونا تھا، یا وہ فارغ نہ ہوتے ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے بابوں کو فارغ کر دینا تھا. علمی طور پہ اور معاشرتی طور پہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے آپ کی روحانی موت ہو چکی ہے، یا شیطانی موت کہہ لیں یا روحانی موت ہو چکی الحمدللہ. اعلیٰ حضرت نے بھی سبع سنابل کی تعریف کیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ کتاب، اور فتاوی رضویہ میں یہ لکھا، اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. دو ہی صورتیں، یا تو اعلیٰ حضرت نے جان بوجھ کے یہ کیا تو پھر تو آپ ان کے اوپر ذرا پھر فتویٰ لگائیں، اور اگر اگنورنس میں کیا تو اعلیٰ حضرت کا علم بھی فارغ، علم الغیب بھی فارغ، اور 800 سال سے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ جو کتابوں میں چھاپتے ہیں. آئے ہو نا داڑھ تھلے، باتیں ہمیں کرتے ہو. جس کا جو دل کرتا ہے جو اٹھ کے جو انجینئر صاحب نے کہہ دیتا، وہ جاؤ اور کوئی کام نہیں جی اللہ کے بندو.